عوام کو ریلیف کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ عوام کو سب سے بڑی ریلیف یہ کہ 4,000 ارب روپے آپ کے اوپر جو قرضہ تھا وہ کم ہو گیا. 4,000 ارب روپے آپ کی اور میرے جیب سے نکلنے تھے ادائیگی کے لیے. اس ڈالر کے نیچے آنے سے وہ ہم نے نہیں دینے. ابھی انشاءاللہ بہت جلد پیٹرول کی نئی قیمتیں آئیں گی. 240 سے 160 روپے کلو چینی آ گئی ہے. یہ ریلیف بھی میرے خیال میں عوام کو ہے. گھی کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. جو باقی اشیاء خرد و نوش ہیں ان میں سے بہت ساری چیزوں کی قیمتوں میں فرق آیا ہے. یہ تمام ریلیف عوام کو ہی جا رہا ہے، لیکن اس کا ذکر کم ہو رہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس کا جس حد تک ہوا ہے اس حد تک ضرور ذکر ہو. جہاں ہونا چاہیے اس کا بھی نشاندہی ہونی چاہیے کہ اور بہتر ہو. لیکن اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ وہ سفر شروع ہو گیا. سے وہ منگا الیکشن نزدیک آ رہا ہے تو جو کیئرٹیکر حکومت کا جو مینڈیٹ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، تو اس بارے میں کیئرٹیکر حکومت کی کیا پالیسی ہے جو اکراس دی بورڈ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے؟ اس حوالے سے ذرا کمنٹ کریں سر. اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جتنی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں ان سب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس فائل کریں. کوئی ایسی جماعت اگر آپ کو پتہ لگے کہ وہ رجسٹرڈ ہے اور ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تو پی ایم آفس خط لکھ دیجیے گا. میں انشور کروں گا کہ ایسا نہ ہو. کردی سیکیورٹی اداروں نے بھی ان کو کیا ہے. ابھی جو ریاست اور حکومت بار بار مطالبہ کری ہے کہ وہاں پہ جو پناہ گاہیں ہیں ٹی ٹی پی کی اس کو کنٹرول کیا جائے. ریاستی سطح پر سفارتی سطح پر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. کتنی حد تک وہ کنٹرول ہوئے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک وہ حملے جاری ہیں اور وہاں سے یہ بھی بتایا جائے کہ وہاں پہ سپورٹ بھی مل رہی ہے. ساتھ ہی ابھی ریفیوجیز کی بات کی آپ نے تو اس پر بھی وہاں پہ ریزنٹمنٹ دیکھی جا رہی ہے. باقاعدہ سفارتی سطح پر اس پر خفگی کا اظہار کیا گیا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، انسانی حوالے دیے گئے. کیا سمجھتے ہیں وہ سفارتی جو پریشر بلٹ اپ کیا گیا تھا افغان گورنمنٹ پہ کتنا رد عمل آیا، کتنا فائدہ ہوا اس کا؟ تھینک یو. دیکھیں، ایک تو سفارتی حوالے سے کتنی بات کہنی ہے، کہاں کہنی ہے، کیسے کہنی ہے، اس کا اختیار حکومت اور ریاست کے پاس رہنا چاہیے. کچھ کہنا چاہیے اور بہت کچھ نہیں کہنا چاہیے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. افغان حکومت کی طرف سے کتنا تعاون ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، میرے خیال میں ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ایک بہت کنسٹرکٹیو اور صحت مند تعلق کی طرف ایک دوسری ریاست کے ساتھ جائیں گے. افغانستان کے اپنے مسائل ہیں، اپنے چیلنجز ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں. افغانستان میں $3,000 کے قریب لگ بھگ خرچ ہوئے، ارب ڈالر خرچ ہوئے، اور پوری دنیا وہاں پہ موجود رہی. اس کے باوجود وہ بہت سارے جو گروہ تھے اس طرح کے ٹیرر کے ان کو کنٹرول نہیں کر سکے. اب جو کل تک ملیشیا ان سے لڑ رہی تھی وہ حکومت میں آ گئی. اب عملی طور پہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. کیا اس طرح کی حکومت سے کتنی امید رکھنی چاہیے، کتنی ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے، ہم بھی یہاں پر ظاہر ہے اس تمام چیزوں کو اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ہی فیصلہ سازی ہو رہی ہے. یہ لوگ واپس جائیں گے، یہ ہم کسی دشمنی، ضد، اناپرستی یا بدلہ لینے کی کیفیت میں نہیں بھیج رہے ہیں ان کو. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 70-50 سال سے جو یہاں پہ قانونی سکونت اور غیر قانونی سکونت تھی جس کی وجہ سے ہمارے سماجی مسائل ہم پہ پیدا ہو رہے ہیں، سوشل ایلز پیدا ہو رہی ہیں، کرائم اور ٹیررزم کے حوالے سے ہمارے ریاست کو بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ان میں سے جو کمیونٹی ہے ان کی بہت ساری پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی ہے. کیا ان تمام لوگوں کو ہم کرائم اور ٹیررزم سے جھونک رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں جھونک رہے. لیکن ایک حصہ ایسی منفی سرگرمیوں میں بھی سرگرم عمل ہے جو مثبت سرگرمیوں میں کنٹریبیوشن کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے. نہ مجھے اس کی اچھائی کا پتہ لگ رہا ہے نہ یہ دوسرے طبقے کی برائی کا پتہ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ کسی ڈیٹا بیس میں ہی نہیں ہے. میں یہ کام اپنے لیے کر رہا ہوں. یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ پہلے میرا مسئلہ ہے
اور مجھے اپنے مفاد میں جو بھی نظر آئے گا وہ میں کر کے رہوں گا. یہ کلیئر ہونا چاہیے. اب اس پالیسی میں جہاں جہاں جو چیلنجز آئیں گی، جہاں جہاں پہ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، جہاں پہ ہمارے اپنے ادارے گھر کے اندر رہ کر گفتگو کریں گے کہ کیا کیا تبدیل ہونا چاہیے. تو پالیسیز کوئی فکسڈ نہیں ہوتی ہیں اس عمارت کی طرح. اس میں ضرورت کے مطابق جہاں تبدیلی کی نیڈ ہوگی ہم اس کو تبدیل کریں گے. لیکن آبجیکٹو ہمارا کلیئر ہے کہ ہم ایک لا فل ریگولیٹڈ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ، خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے. انٹرنیشنلی اس وقت اگر دیکھیں پاکستان اسلامی دنیا کا، میرا نام ظاہر شاہ شیرازی جی، میں بول ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. پاکستان کی ریاست کا اسرائیل کے اندر جو فلسطینیوں کے خلاف ایک مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ، پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. تو ریاست کی کیا پالیسی اس حوالے سے، کنڈمنیشن کے علاوہ آپ کیا چاہیں گے کہ اس صورتحال کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ اور انٹرنیشنل کمیونٹی ایز ویل ایز آپ OIC سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کوئی اس حوالے سے ریاست جو ہے اس کے اجلاس کے حوالے سے، یا اپنے جو دوست ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، دوسرے اپنے انفلوئنس کو استعمال کر رہی ہے، اور کیا ابھی تک جو ہے کیا گیا ہے؟ آپ کی بطور ایک ذمہ دار شہری اپنی ریاست کو کیا تجویز ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ میں آپ کی جگہ ہوتا تو ضرور، میرے خیال میں آئی ووڈ ہیو، جو میں کر سکتا تھا ان ٹرمز آف ڈپلومیٹک، ان ٹرم آف اپنے جو ریاستی ذمہ داری کے تحت اپنے اسلامی ممالک ہے. OIC کا فورم ہے ہمارے پاس، باقی فورمز ہیں، UN کا فورم ہے، تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے. میرا اگر آپ کی جگہ میں بیٹھا ہوتا. ٹھیک، میں تجویز آپ کی پوچھی ہے. ویسے تو شہری یہ جو کچھ آپ کرتے میری جگہ پہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اطمینان رکھیں کہ OIC بھی کانٹیکٹ ہو چکا ہے. اس لیے میں سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو ہم